السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کی مہینے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ جیسا کہ ہر تجارت کرنے والا، ہر بزنس کرنے والا، ہر کاروبار کرنے والا یا کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے ایک موسم ہوتا ہے اور وہ اس موسم کا انتظار کرتا ہے۔ اس موسم میں اس کو کام کرنے سے، تجارت کرنے سے، محنت کرنے سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ تو جب بھی وہ موسم آتا ہے، جیسا کہ کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے، کسانوں کے لیے بارش کا موسم، اب وہ بارش کے موسم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ موسم کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لوں تاکہ اچھی فصل اگے اور مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اسی طرح رمضان کی عید جب آتی ہے، پھر اسی طرح دوسری عید وغیرہ جب بھی آتے ہیں اور شادیوں کے سیزن وغیرہ آتے ہیں، تو کاروبار کرنے والے، کپڑوں کی دکان وغیرہ چلانے والے، ہر ایک کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ وہ ان دنوں کا، اس سیزن کا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھو بھئی اب شادیوں کا سیزن آ گیا۔ فنکشن ہالز والے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بھئی ابھی تو سیزن آ گیا، اب ہمارے لیے کیا ہے، بہت اچھی طرح کیا ہے، پیسے کمانے کا موسم آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے تعلق سے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، موسم کا انتظار کرتے ہیں، کچھ خاص موسم ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن کے لیے بھی ثواب کمانے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بھی کچھ موسم، کچھ دن، کچھ ایام اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں۔ ان دنوں میں یا ان راتوں میں، اس موسم میں اگر آپ لوگ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ ثواب دے گا، بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اس کے بدلے میں جنت کے قریب ہو سکتے ہیں، اس کے بدلے میں جہنم سے دور ہو سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ کیا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو وہ کون سے دن ہیں، وہ کون سا موسم ہے، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں ہم تھوڑی محنت کر لیں زیادہ ہم کو ثواب ملے گا، تھوڑی کوشش کر لیں بہت زیادہ ہم کو نیکیاں ملیں گی؟ کیا یہ ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تب بھی کوئی کوشش کرتا ہے یا اس کے آنے کی انتظار کرتا ہے؟ اس کے آنے میں، اس کے انتظار میں بھی اسے لذت اور خوشی ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب دیکھیے، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یعنی اس مہینے کے شروع کے 10 دن جو ہوئے، یہ 10 دنوں کے مقابلے میں پورے سال میں دوسرے کوئی ایسے دن نہیں ہے، یعنی ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایسے دن نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے وہ اعمال، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ پسند کرتا ہے، ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کسی دوسرے دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو اللہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد سے بھی، یعنی ان 10 دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں تو یہ اعمال جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یہ اعمال جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں اے صحابہ، جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال افضل اور پسندیدہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس مجاہد سے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان، مال اور جان کے ساتھ نکلا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے مر گیا، شہید ہو گیا اور کسی چیز کو لے کر واپس نہ پلٹا، تو اس مجاہد سے افضل نہیں۔ جہاد سے بھی افضل ہے، لیکن اتنا دیکھیے، جہاد میں بھی اتنی بڑی قربانی کہ اپنا پورا مال اور اپنی جان سب کچھ اللہ کی راہ میں کھپا دے، لگا دے، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے علاوہ تمام اعمال سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا، اس لیے ان 10 دنوں کی اہمیت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں ہم ہر قسم کی برائی سے بچتے ہوئے نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ پھر اسی طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ جیسے اذکار زیادہ سے زیادہ کیا کرو، مسند احمد کی روایت۔ تو ہم لوگوں کو کرنے کا کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں ہم الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ایسے اذکار بہت زیادہ کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، یعنی یوم عرفہ کا مطلب عید سے ایک دن پہلے، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس روزے کو رکھنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس ایک دن کا روزہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ الحمدللہ میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا، ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، سوچئے ہم لوگوں نے پچھلے 1 سال سے کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان بہنوں، اسی طرح میرے تمام مسلمان ساتھیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، کیا ہمیں یاد بھی ہے کہ ہم لوگوں نے 1 سال پچھلا 1 سال ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ یاد تو نہیں ہے ہم لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ ایسا رکھا ہے جس کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، آنے والے آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہونے والے ہیں، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو کرنے کا کام کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، پھر اسی طرح ان 10 دنوں میں، یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے 10 یہ جو 9 دن ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، ان میں بھی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار کرنا ہے۔ اور خاص طور سے صحابہ کا عمل یہ آتا ہے کہ بازاروں میں بھی جب نکلتے تھے تو صحابہ زور زور سے، اونچی آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح کیا ہے اذکار پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ پھر خاص طور سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے تکبیر بھی کہا کرتے تھے صحابہ۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ یہ تکبیر پڑھے، گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، باہر بھی نکلے پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عورتیں، خاص طور سے عورتیں گھروں میں، ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہم روٹین میں کرتے جاتے ہیں، گناہ بھی ہے اس میں اور نیکیاں بھی ہے، لیکن اب ایک موقع ایسا آیا ہے، اب کچھ دن ایسے آئے ہیں، ان میں کم از کم اپنی زبانوں پہ کنٹرول لگاؤ۔ اور یہ جو سارا دن فون میں، پوری رات پورا دن فونوں میں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، انہوں کیا کرے، انہوں کیا کرے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا، یہ وہ تمام چیزیں یہ چھوڑ کر ان 10 دنوں میں کثرت سے زیادہ ذکر و اذکار پڑھو، اذکار پڑھو، ذکر کرتے رہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور کیا ہے یہ تکبیرات پڑھتی رہو۔ پھر اسی طرح دوسرے تکبیرات یہ بھی ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اس کو بھی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، صرف خود بھی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ پیغام دو، دوسروں کو بھی بتاؤ، جیسا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے اب ان 10 دنوں کی، ان 10 دنوں میں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے، کیا یہ 10 دن وہ رمضان کے تاخراتوں سے بھی افضل ہے کیا؟ پھر ان کی بھی فضیلت ہے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنوں کے مقابلے میں ذو الحجہ کی 10 دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہے فضیلت والے، راتوں کے مقابلے میں رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی رات نہیں ہے فضیلت والی۔ یہ انہوں نے جواب دیا الحمدللہ۔ تو ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، نیکی کے اعمال کرنا، روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، اور کیا ہے اذکار پڑھنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا، ان 10 دنوں میں یہ اعمال کرنے کی ہم لوگ ضرور کوشش کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ دیکھیے آج ہمارے پاس
ہر دنیاوی چیز کی طرف بلانے کی اور اس کے بارے میں معلوم کرنے کی، اس کے بارے میں لوگوں کو ابھارنے کی، بتانے کی کوشش کرنے کی، ہر چیز ہم کو یاد ہوتی ہے، لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے، دین کی دعوت دینا ہو، کوئی ایک حدیث پہنچانا ہو، کسی کی اصلاح کرنا ہو، کسی کو نیکی کی طرف بلانا ہو، اس معاملے میں ہم ایک تو پہلے خود ہم نہیں سیکھتے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر کبھی سیکھ لیے، کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیے، کبھی اجتماع میں چلے گئے تو اسے پھر اپنے حد تک ہی رکھتے، اسے دوسروں کو نہیں پہنچاتے، دوسروں کو نہیں بتاتے، گھر والوں کو خود نہیں بتاتے۔ عورتیں خود اگر اپنے گھر میں بچوں کو بتائیں اور اپنے گھر کے مرد حضرات کو بھی بتائیں، اگر مرد ہے اس کو معلوم ہے تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائے، اپنے رشتہ داروں کو سب کو فون کر کے یہ بات بولیں، یہی دعوت ہے، یہی تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ ضرور یہ کام ہر مسلمان کو کرنا ہے میرے بھائیوں، ضرور، اور میری ماں بہنوں ضرور یہ کام کریں۔ جو بھی دین کی بات آپ کو، وہ بھی صحیح دین کی بات اگر معلوم ہے تو آپ ضرور دوسروں کو بتائیے، پہنچائیے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیے، برائیوں سے روکنے کا ضرور یہ کام کریں۔ جیسا کہ ابھی دیکھیے، اگر کسی دکان میں کپڑوں کا آفر لگ گیا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکیلے، جب ہم کو معلوم ہوا تو اکیلے ہی شاپنگ کر کے آتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، اپنے پڑوسیوں کی بھی بتاتے، اپنے رشتہ داروں کو فون کر کے بتاتے، ان کو بھی بلاتے، اور گئے یا نہیں گئے بار بار فون کر کے پوچھتے اور ان کو ابھارتے بھی۔ ہاں، ابھی کیا ہے، وہ موبائل بھی جو ہے نا آن لائن میں مل رہے ہیں، بہت سارے موبائل ہیں جو کہ دکانوں میں نہیں ملتے۔ اب جو موبائل آن لائن میں خریدنے والے ہیں، دیکھیے کیسے دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اچھا فلپکارٹ والا کون سا ٹائم دیا بھائی، کتنے دن کے بعد اس کا سیل رکھا بھائی، اچھا ویڈنسڈے کو ہے، اچھا تھرسڈے کو ہے، اچھا اتوار کو ہے، اس دن 9 بجے، برابر 9 بجے۔ ایک آدمی نہیں بیٹھتا، پھر یہ اپنے 4 دوستوں کو بول دیتا، وہ اپنے 10 رشتہ داروں کو بول دیتا، سب کے سب بھائی برابر صرف 5 منٹ اس ٹائم دے رہا، دیکھو جلد سے جلد جو ہے نا وہ جو بھی پروسیس ہوتا ہے اسے کمپلیٹ کرو تاکہ ہم آن لائن سے اچھا موبائل خرید سکے۔ یاد دلاتے ان کو، بار بار فون کرتے، تیار ہے آپ تیار ہے؟ آن لائن کی شاپنگ کرنا ہو، دکان میں جا کے کوئی آفر لگا تو اسے خریدنا ہو، اس کے لیے ہم اتنی زیادہ کوشش کرتے، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا اللہ کا دین بھی اسی طرح، اسی جذبے سے لوگوں کو بتاتے ہیں؟ کیا اسی طرح ہم لوگ بھی ان لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ابھارتے ہیں کیا؟ ان 10 دنوں کے بارے میں جو فضیلت آئی، پھر اسی طرح روزے کی جو فضیلت آئی ہے، پھر ان 10 دنوں میں کرنے والے اعمال اور اذکار کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیے، یاد دلائیے۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، سب کو بتا کر اس نیکی کے کام میں سب کو شامل کروائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔